اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا صلوات جو حضرات باہر ہیں میری صدا ہوگی ریکویسٹ ہوگی کہ یہاں تشریف لائیں اندر فرش صاحب پہ ایک اور مرتبہ صلوات اللہ تعالیٰ کی نعمت کے حوالے سے جو ہے وہ نعمتوں کے حوالے سے کچھ رائز آپ کے سامنے پیش کروں گا کریمہ جسے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے تو اس کی وضاحت سے پہلے میں تمہید جو ہے وہ اس سورے کو قرار دے رہا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا یعنی سورہ رحمان صلوات دیا کرتے ہیں ہماری خوش قسمتی ہے مولانا صاحب بھی یہاں تشریف فرمائیں اور ڈاکٹر اظہر زیدی اظہر نقوی جو ہے وہ ہمارے دوست جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں تو دیکھیے پہلا جو سورہ رحمان شروع ہو رہا ہے اس آیت کریمہ سے کہ الرحمن علم القرآن اب اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا اور اس کی ابتدائی آیت کریمہ یہ ہے کہ رحمان نے قرآن سکھایا تو سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ جو آپ کو قرآن سکھائے تو قرآن کی تعلیم بہت بڑی نعمت ہے لہٰذا سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا الرحمن علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا خلق الانسان علمہ البیان تو حضرت نے مجھے ایک جملہ میں کہوں گا حضرت کہ رحمان نے بے شک رحمان نے قرآن سکھایا تو اپنے حبیب کو سکھایا ہم نے تو نہیں دیکھا ہمارے مولا نے دیکھا تھا توجہ ہے یا نہیں ہے ہم نے نہیں دیکھا کہ کب رحمان نے قرآن سکھایا ہمارے مولا نے دیکھا کہ قرآن سکھایا ہم نے تو یہ دیکھا بس یہی دیکھا کہ جہاں پہ بھی دیکھا کہ قرآن سکھایا وہ حسین کی عزادی اور منبر رسول تھا صرف حسین کی عزاداری میں حسین کی مجلس میں دیکھا کہ قرآن سکھایا جا رہا ہے نہ مسجد میں دیکھا نہ مدرسے میں دیکھا نہ اسکول میں دیکھا نہ کالج میں دیکھا تو صرف حسین کی مجلس میں دیکھا کہ قرآن ڈسکس ہو رہا ہے صلوات دیا کر دیئے محمد وان اس کا مطلب ہے کہ رحمان کی رحمانیت کی تجلی اس مجلس حسینی میں ہو رہی ہے جہاں قرآن سکھایا جاتا ہے.
صلوات ہدیہ کر دیا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مولانا صاحب اتنی زیادہ ہیں کہ گن نہیں سکتے. لیکن پروردگار نے یہ اہتمام کیا سورہ رحمان میں کہ دو دو کر کے نعمتوں کو بیان کیا. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. تو شمس و قمر، یہ دیکھیں ہم دن نکلتا ہے تو سورج اپنی تابانی دکھاتا ہے، دھوپ ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، چمک رہا ہوتا ہے دن، ہر چیز ذرہ ذرہ جو ہے وہ چمک رہا ہوتا ہے. اس طرح سے سورج کی روشنی ہوتی ہے. اور جب سورج جاتا ہے تو اس کے بعد چاند آ جاتا ہے. تو وہ یہی ہے کہ جب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی طرح سے چمکتے رہے اور اس پوری کائنات کو روشن کرتے رہے، اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر ولایت کی روشنی آئی. تو سورج کے بعد چاند کی روشنی آتی ہے، یا محمد کے بعد علی آ رہے ہیں. میں کل پڑھوں گا انشاءاللہ کہ موسیٰ اور ہارون اور محمد اور علی. تو جانشینی کے حوالے سے کل انشاءاللہ بات ہوگی. آج تو نعمتوں کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا. تو نعمت الشمس والقمر بحسبان، ایک نعمت اکیلی نہیں بیان کی، دو دو کر کے بیان کی. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر. نجم کہتے ہیں بیلوں کو جن کے تنا نہیں ہوتا، اور شجر کہتے ہیں کہ جس کے تنا ہوتا ہے، درخت. تو درخت ہے اور بیلیں جو تنے کے بغیر ہیں، درخت کے بغیر ہیں، ان کو نجم کہتے ہیں. تو کہا بیلیں بھی اسی کو سجدہ کر رہی ہیں، درخت بھی اسی کو سجدہ کر رہی ہیں. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ بِحُسْبَان. اور کہا آسمان کو اس نے اٹھا دیا اور وزن والی چیزوں کو گرا دیا. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. تو اب یہ نعمتیں تو میں گنانا شروع کروں تو بہت ہی زیادہ ہو جائیں گی، لیکن پروردگار نے دو دو کر کے، میزان کا لفظ سورہ رحمان میں 4 دفعہ آیا لیکن دو دو کر کے آیا. صلوات ہدیہ کر دیا محمد. لیکن میں اگر 2 مرتبہ کہوں گا، 2 مرتبہ صلوات پڑھیں گے کہ مولانا نے ایک دفعہ جو زیادہ صلواتیں پڑھوا دیں گے. تو اب دیکھیے مشرق کہا رب المشرقین و رب المغربین. مشرق بھی دو، مغرب بھی دو. اور 2 دریا جب ملتے ہیں تو ان سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. یعنی 2 دریا جب علی اور فاطمہ ملتے ہیں تو ان سے حسن و حسین وجود میں آتے ہیں. تو وہی موتی بھی دو اور دریا بھی دو ہیں جو آپس میں ملتے ہیں. تو جب پروردگار کی یہ سنت جاری ہوئی کہ نعمتوں کو 2 دو کر کے بیان کرنا ہے، تو سرکار جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو کیسے کہتے کہ میں اکیلا قرآن چھوڑے جا رہا ہوں؟ کہا میں تم میں 2 گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. مولانا صاحب سبحان اللہ تو کہنا پڑے گا اگر آپ کو جو ثواب چاہیے تھا. صلوات دیا کرے محمد والا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی سنت 2 کے اوپر ہے پوری. جو وہ آپ سورہ رحمان کو دیکھیں، اس کے مخاطب بھی 2 ہیں. مخاطب کون ہیں؟ جن و انس. گروہ انس انسان اور گروہ جنات. تو مخاطب بھی 2، مشرق بھی 2، مغرب بھی 2، دریا بھی 2. تو جب اللہ کی سنت 2 پہ ہے تو رسول کیوں ایک کو چھوڑ کے جاتے ہیں؟ بھئی یہ ون مین شو جو ہے وہ یہ نہیں چل سکتا. یہ ہمیں جو ہے وہ ون مین شو جو ہے وہ تکبر کی طرف لے جاتے ہیں انسان. اس لیے آپ دیکھیے کہ بہت ہی جو ہے وہ عامیانہ بازاری مثال، ہوٹل کون سا چلتا ہے جس کے برابر میں ڈیری ہوتی ہے، وہیں سے دودھ نکل رہا ہے وہیں استعمال ہو رہا ہے. ہوٹل بھی وہی ہوگی،
جس کے برابر میں جو وہ گوشت والا ہو، ادھر سے گوشت نکلا ادھر پہنچ گیا. نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا، کس میں؟ جوڑوں میں پیدا کیا. خلقناکم ازواجا، اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی ہمیں دو دو کر کے جو ہے وہ جوڑوں میں پیدا کیا. تو وہی دیکھیں، دیکھنا ہے کہ اس کائنات میں، کائنات کی جو خلقت ہے، کائنات جو چل رہی ہے، کائنات کا پورا نظام چل رہا ہے، سنت الہی دو کے اوپر ہے. تو سرکار نے بھی فرمایا میں تم میں دو گنا کر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت، میرے اہل بیت. ایک اور مرتبہ صلوات دیئے. دیکھیں، میں بات کو آگے بڑھاؤں گا اگر آپ میری طرف توجہ کریں، اور جس توجہ سے آپ سن رہے ہیں اسی کو آپ جاری رکھیں. کہ جب حضور اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے کہا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ دونوں تیار ہیں نا، تبھی تو چھوڑ کے جا رہے ہیں. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے دونوں تیار ہیں، تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب اب دیکھیے، آپ اس کو تھوڑا سا انالائز کریں، اس بات کو، اگر آپ کی اجازت ہو اس پہ تھوڑی سی دقت کریں. کہ جب حضور اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اور سے سنیے گا، تو جو کتاب قرآن مجید، یہ عثمان طہا کا قرآن جو ہمارے درمیان ہے، مولا نے فرمایا یہی قرآن ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا. قرآن یہی ہے، لیکن یہی قرآن کمپائل کب ہوا؟ 20 سال کے بعد، 22 سال کے بعد. تو جب حضور تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت قرآن کتابی صورت میں موجود نہیں تھا، بکھرا ہوا تھا، یا ہرن کی کھال پہ تھا، یا کاری کے سینے پہ تھا، یا پتوں پہ تھا، یا چھال پہ تھا. ایسا ہی نہیں ہے. اب کہ مولانا صاحب وہ کاری کے سینے میں ہے. تو اب میں آگے بڑھوں کہ وہ کاری جب اس دنیا سے گیا تو قبر میں چلا گیا، تو کیا وہ قرآن قبر میں چلا گیا کیا؟ توجہ کا تعلیم. تو آپ کہیں گے نہیں مولانا صاحب، وہ قرآن نہیں، یہ قرآن نہیں جو قبر میں چلا گیا. قاری قبر میں گیا تو قاری کے ساتھ ساتھ قرآن بھی جو اس کے سینے میں تھا وہ قبر میں چلا گیا. تو کہا یہ والا قرآن نہیں، وہ قرآن. تو قرآن مجید نے بھی یہ کہا الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب نہیں، وہ کتاب. آپ نے کتاب نکالی، سورہ حمد پڑھی، سورہ حمد کے بعد پہلا جملہ پڑھا نا میں نے. میں نے بہت آگے کی بات تو فلسفیانہ بات تو نہیں کی، آسان بات کہی نا. اب آپ کو ساتھ داد دینی پڑے گی، ساتھ رہنا پڑے گا، تبھی آگے پڑے گی بات. کیا کہا؟ الف لام میم وہ کتاب یہاں رکھی ہوئی، میں نے شروع کی تو انہوں نے کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب، وہ کتاب. تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اگر آپ نے حضور کی بات پر غور کیا ہو کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، نہ کتاب اطرت سے الگ ہوگی، نہ اطرت کتاب سے الگ ہوگی. تو جو قبر میں چلا گیا، اپنے سینے میں قرآن لے کے قبر میں چلا گیا، وہ تو الگ ہو گیا نا اطرت سے. تو یہ معنی کہ اطرت بھی ایک جگہ ہو، کتاب بھی وہیں پر ہو، کہاں ملے گا سوائے علی ابن ابی طالب کے سینے پر، کہ یہاں کتاب بھی جمع ہو رہی ہے اور یہاں اطرت بھی جمع ہو رہی ہے. صلوات دیا کرتی ہے. تو اب اگر حضور کی بات کو سمجھیں تو حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو ایک میں ملیں گی، اور وہ ہے علی ابن ابی طالب.
علی ابن ابی طالب. تو اب دیکھیے حضور نے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ اس کے رسول نے کس طرح سے علی کو پہچانوایا. تو انشاءاللہ کل اس کے بارے میں اور تفصیل سے بیان کریں گے. تو میں نے بات شروع کی تھی نعمت پر، تو میں نعمت پر جو واپس آؤں. نعمتیں. تو دیکھیے نعمتوں کا جو اعتراف کرے انہیں حسین ابن علی کہتے ہیں، اور جو نعمتوں کا اور سب سے بڑی نعمت کا انکار کرے اسے یزید کہتے ہیں. یزید نے نعمت کا انکار کیا تھا. نعمت، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نبوت اور پھر ولایت. نبوت و ولایت میں بھی ایک میں نہیں چلوں گا، دو کر کے ہی بتاؤں گا آپ کو. نبوت و ولایت سلوات دیا کر دیا. اکیلی نبوت نہیں ہے، نعمت، نبوت و ولایت. اچھا، اب بات شروع ہوئی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی کہ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے، غور سے سنیے گا مزہ آئے گا جب غور سے، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قوم، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کی اپنے اوپر نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں سلسلے نبوت رکھا. اس جعل فیکم انبیاء، تمہارے درمیان بہت سارے نبی بھیجے. وجعلکم ملوکا، اور تمہیں حکمران بنا دیا. فرعون کو حضرت موسیٰ نے ان کی نظروں کے سامنے نیل کے دریا میں غرق کیا. اور جب فرعون ہزاروں سالہ سلطنت کو حضرت موسیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا، اور بنی اسرائیل کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ حضرت موسیٰ ایک چرواہا لاٹھی لیے ہوئے جس کے کپڑے بھی پھٹے پرانے، اس کے پاس کوئی بھی پیسے نہیں، کچھ نہیں، کوئی گاڑی نہیں، کوئی بنگلہ نہیں، کوئی سٹیٹس نہیں. تو وہ فیوڈلز وہ کہتے ہیں یہ تو بنی اسرائیل بھی نہیں ایمان لاتے تھے کہ موسیٰ جو ہے وہ فرعون کو ڈبو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مردہ جسم کو باقی رکھا. تو موسیٰ جو ہے وہ دکھاتے تھے، دیکھ لو یہی وہ فرعون ہے جسے میں نے ڈبویا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے تو دیکھیے حضرت موسیٰ نے فرعون کو غرق کر کے بنی اسرائیل کو مصر کا حکمران بنایا، تو دنیا بھی مل گئی. اور حضرت موسیٰ سلسلہ نبوت کے سب سے بڑے نبی، اولو العزم نبی، صاحب شریعت نبی. تو موسیٰ کے ذریعے سے تمہیں دنیا ملی. بنی اسرائیل کو اگر دنیا ملی تو موسیٰ کے ذریعے سے، اگر آخرت ملی تو موسیٰ کے ذریعے سے. تو وہ جو ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو. تو وہ اللہ کی نعمت جس کے توسط سے بنی اسرائیل کو دنیا بھی ملی، دین بھی ملا، دین اور دنیا دونوں ملی، وہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں. تو موسیٰ کہنے میری قدر کرو. لیکن نبی اللہ ہے نا، تو اپنی طرف نہیں بلا سکتے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو. تو وہ اللہ کی نعمت جس کے توسط سے دین بھی ملا، دنیا بھی ملی، وہ خود موسیٰ کلیم اللہ ہے. تو ایک آیت میں اور آپ کو ہدیہ کروں کیونکہ میں آپ کا صبر دیکھ رہا ہوں جی. تو ایک آیت میں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے کی آیت کریمہ بعد میں پڑھوں گا. وَاذْكُرُوا، سورہ آل عمران آیت کا نشان 103. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو
جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے اس نعمت کے توسط سے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ تم نفرتوں میں تھے، دشمنیوں میں تھے، ان نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کر دیا۔ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ تو وہ نعمت عظمیٰ جس کے توسط سے نفرتیں محبتوں میں بدل گئیں، اور جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، اور جو کل کے عرب بدو تھے وہ آج کے صحابہ کرام بن گئے۔ اس نعمت عظمیٰ کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ اس نعمت عظمیٰ کا نام ہے محبت۔ کتاب سے نفرتیں نہیں تمہاری ختم ہوئی۔ اصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو حضور نے سب کو، تمام مہاجر اور انصار کو، ایک مہاجر ایک انصاری کو، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، ماں سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ جب علی اکیلے رہ گئے تو روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی دنیا میں بھی تم میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی۔ دوسرے وہ نعمت جو دشمنوں کو بھائی بنا دے، نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کر دے، اس نعمت عظمیٰ کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستو یہی وہ نعمت ہے جو آپ اگر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھے تو اس میں اللہ کی اس نعمت کا ذکر ہے، لیکن سمجھ کے پڑھنا ہوگا آپ کو کہ نعمت سے مراد کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بہت خطاب ہے، یہاں 3 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِهِ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ۔ بنی اسرائیل اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ تو کہا نعمت وہ نبی آخر الزمان نے جو ظہور کرنا تھا، ان کی بشارت ان کو یاد دلائی جا رہی ہے کہ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ تو دیکھیے نعمت محمد مصطفیٰ اور نعمت والے محمد اور آل محمد۔ نعمت محمد مصطفیٰ اور نعمت والے کون ہیں؟ محمد اور آل محمد۔ لہٰذا کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی وہ لوگ جن پر تیری نعمت اتری، نعمت والے۔ راوی کہتے ہیں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں موجود تھا، تو کھانے کا وقت ہوا، تو مولا نے وہاں پہ پھر کھانے کے لیے روکا ہمیں۔ کہتے ہیں بہترین کھانا، زندگی میں اتنا لذیذ کھانا نہیں کھایا تھا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں کھایا۔ اور بہترین کھجوریں وہ ہم نے اس کے بعد کھائی۔ تو کسی نے یہ کہا کہ تم سے اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا جو مولا کے گھر میں تم نے استعمال کی، ان کی قدر کرنا۔ لَتُسْأَلُنَّ عَنِ النَّعِيمِ الَّذِي، وہ نعیم جو تمہیں مولا کے گھر میں تمہارے سامنے پیش کی گئی ہے، اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ کیونکہ سورہ
تکاثر کی جو آخری آیات ہیں اس میں کیا فرمایا؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے آخرت میں اس دن تم سے نعیم کے بارے میں سوال ہوگا. تو میں نعیم کی وضاحت بعد میں کروں گا، پہلے اس واقعے کو مکمل کر لوں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو غلط تم سے اس نعمت، تو مولا نے فرمایا کیا کہا؟ تو اس نے ریپیٹ کیا. تو مولا نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی شخص کھانے پہ بلائے اور بہترین کھانا کھلائے اور اس کے بعد کھلانے کے بعد تمہارے سامنے جتائے تو وہ سخی نہیں ہوگا. بہترین کھانا کھلائے اس کے بعد پوچھے کتنے کباب کھائے تھے، کتنے ٹکے کھائے تھے، کتنی بوتلیں پی تھی، تو یہ شخص سخی نہیں ہے. تو کہا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے دسترخوان پہ بلائے، بٹھائے اور تم اس کی نعمتوں سے کھاؤ اور اس کے بعد وہ تم سے حساب لے؟ تو کہا کس سے پوچھا جائے گا؟ جو آیت کریمہ میں فرمایا لَتُسْأَلُنَّ، تم سے ضرور نعیم کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو مولا نے فرمایا نعمت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، نعمت والے کے بارے میں پوچھا جائے گا. نعمت والے کے بارے میں پوچھا جائے گا. دیکھیے آپ اتنی عربی تو ماشاءاللہ آپ بھی سمجھتے ہوں گے، تو پڑھا لکھا مجمع ہے کہ رحیم یعنی رحمت والا. میرے ساتھ اگر شامل ہو جائے، رحیم کسے کہتے ہیں؟ رحمت والا. کریم کرم والا. اب ایک اور ہے وہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے، کلیم کلام والا، یعنی جس سے اللہ نے کلام کیا. تو ایک والا ضرور چاہیے نا. اس وزن پہ اگر کوئی عربی زبان کے قاعدے تو نہیں بدل سکتے. بھئی نعیم نعمت والا، کریم کرم والا، کلیم کلام والا. تو کہو نعیم بھی اس نعمت والے کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی نعمت اترتی ہے اور لوگوں میں بڑھتی ہے. اسی کو امام معصوم کہتے ہیں، اسی کو انعمت علیہم کہتے ہیں. وہی صراط مستقیم ہے. صلوات پڑھ دے محمد. اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں. صراط الذین انعمت، یہ نعمت والے، یہ نعمت والے ہیں جو جن کے یعنی جو چینل ہے یہ نعمت کا. چینل کیوں؟ مرکز ہے نعمت کا. یعنی ہم کہتے ہیں بے امام جو ہے وہ رزاق نہیں ہے، رازق نہیں ہے، بلکہ واسطہ رزق ہے. اللہ کی جو روزی ہے وہ امام کے ہاتھ سے بڑھتی ہے. یہ ہماری جو جملے ہیں بے یمنہ رزق الورا. امام زمانہ کے بارے میں 3 جملے ہیں، وہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ہدیہ کروں آپ کو. جی ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں. دیکھیں میں کیونکہ بعض میں نے دیکھا مرکزی مجلسوں سے ایسی بات کی جا رہی ہے جو شیعہ عقیدے کو خراب کر رہی ہے، تو میں بغیر کسی کی طرف اشارہ کیے ہوئے آپ کے عقیدے کی اصلاح کر رہا ہوں کہ ہمارے نماز جمعے میں، یہ میں اپنی طرف سے بنا کے نہیں لے آیا، حدیث کے جملے ہیں. ابھی ایک جو ذاکر تھے اور عالم اور مرکزی مجلس والے، تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ وظیفے بتا رہے تھے تو قرآن مجید کے سورہ حمد کے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ سورہ حمد کی وجہ، آپ کے سورہ حمد 7 مرتبہ پڑھے اور اس کی یہ تاثیر ہوگی. بے شک وہ صحیح ہے، وہ بات صحیح کہی انہوں نے کہ اس کی یہ تاثیر ہوگی، لیکن ایک جملہ کہا کہ سورہ حمد کی وجہ سے آسمان اور زمین قائم ہے. تو میں نے کہا آسمان اور زمین سورہ حمد پہ قائم نہیں ہوتا، بلکہ جس پہ قائم ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں حجت خدا. تو جو جملہ ہے وہ یہ ہے بے یمنہ
ہی رزق الورا، یعنی امام کے دست سے بابرکت سے روزی بڑھتی ہے تو روزی اترتی ہے، امام کے ہاتھ میں پہنچتی ہے اور امام کے ہاتھ سے لوگوں میں بڑھتی ہے۔ یہ روزی کا چینل ہے، اسے نعیم بھی کہتے ہیں اور انعمت علیہم بھی کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلوات۔ تو بیمن ہی رزق الورا، تو ہم اشیاء کی دے نہیں کہ امام رازق ہے یا رزاق ہے، نہیں، اللہ رزاق ہے، امام واسطہ رزق ہے، واسطہ رزق ہے۔ بیمن ہی رزق الورا وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ ماشاءاللہ، بے وجود ہی، امام کے وجود سے اگر یہ زمین قائم ہے تو امام کے وجود سے، اگر آسمان قائم ہے تو امام کے وجود سے۔ وَبِهِ يَمْلَأُ اللَّهُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، اور انہی کے توسط سے اللہ تعالیٰ اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جب یہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوئی۔ بِهِ يَمْلَأُ اللَّهُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، تو یہ تین جملے میں نے آپ کو امام زمانہ کے حوالے سے ہدیہ کیے، اور یہ میری مجلس یہی رہے انشاءاللہ، کل یہیں سے اپنے عرائض کو جو ہے وہ مسلسل کریں گے۔ تو ایک اور چیز کی جو ہے وہ میں اصلاح کروں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مصاحب آپ کو جو ہے وہ ہدیہ کروں گا۔ ایک مرتبہ صلوات ہدیہ۔ دیکھیے ہمارا امام حسین سے ہماری نسبت کیا ہے، ہمارا کتنا فاصلہ ہے امام حسین سے؟ 1445 ہے اور سن 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوا، تو یعنی 1385 سال بنتے، 1385 ایئرس کا فاصلہ ہے۔ لیکن یہ اس مذہب کی حقانیت ہے کہ یہ جو فاصلہ ہے زمانے کا، اور جو فاصلہ کربلا سے پاکستان کا ہے، یہ مذہب ان تمام فاصلوں کو امام حسین ختم کر دیتا ہے۔ زمانے کے فاصلوں کو بھی جو ختم کر دے اور مکان کے فاصلوں کو بھی جو ختم کر دے، اسے حسین کہتے ہیں۔ یہ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں اس کی، کہا روایات میں آیا کہ اگر تم نماز کے بعد نماز پڑھے، انسان زیارت عاشورہ پڑھے اور یہ جملہ ضرور کہے، یا لیتنی کنت معک فافوز معک فوزا عظیما، اے کاش میں کربلا میں ہوتا، اے کاش میں آپ کے رکاب میں ہوتا اور اپنی جان آپ پہ قربان کر دیتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں آپ کا جنازہ اٹھاتا، نہیں، جنازہ اٹھانے کے لیے امام حسین نے بنی اسد کے لوگوں کو کہا تھا، ہمیں نہیں کہا۔ تو کہا کہ تم اگر سچے دل سے یہ جملہ کہو گے، یا لیتنی کنت معک، اٹھتے بیٹھتے کہو گے، اور تمہارے دل میں یہ امنگ آ جائے شہادت کی کہ مولا کے رکاب میں کاش ہم بھی ہوتے اور ہم بھی شہید ہو جاتے، ہم بھی اپنے خون جو وہ بہا دیتے اور قربان ہو جاتے، تو کہا پروردگار تمہیں کربلا کے شہیدوں سے ملا دے گا۔ 1385 جو سال کا فاصلہ تھا وہ یہ جملہ ختم کر دے گا۔ یہی اس مذہب کی حقانیت ہے۔ آگے بات نہیں آگے، امام حسین، آپ امام حسین سے مسلسل ہو سکتے ہیں، امام حسین سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ یہ جملہ، اگر آپ ان سے توسل کریں، یہ جملہ اٹھتے بیٹھتے بولے، اور آپ کے کربلا کے شہیدوں کا ثواب جسے مل جائے، وہ جنت میں بھی کربلا کے شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ تو حسین وہ جو ایک بے وقت نصرانی کو اللہ کا ولی بنا دے، اسے حسین کہتے ہیں۔
جو عثمانی کو حسینی بنا دے، جنتی بنا دے، اللہ کا ولی بنا دے، زہیر ابن قین اسے حسین کہتے ہیں۔ بس عزیزو، مجلس تمام ہوئی، میں آ گیا منزل پہ۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ حضور حضرت عائشہ کے گھر سے نکلے اور حضرت فاطمہ کے گھر کا آپ نے رخ کیا تو دروازے پہ کھڑے تھے تو حسین کے رونے کی آواز آئی۔ جیسے بچہ رو رہا ہوتا ہے نا زور سے، اگر باپ جیسے باپ میں اوپر پڑھ رہا ہوتا ہوں تو نیچے بچی میری روتی ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں نیچے آ کے جو وہ بچی کو چپ کراتا ہوں، تو رسول اللہ سے امام حسین کا رونا برداشت نہیں تھا۔ تو ایک مرتبہ رسول نے دروازے سے کہا کہ حسین کو رونے نہیں دو، اس کو چپ کرا لو، اس لیے کہ یہ روتا ہے تو مجھے بھی رونا آتا۔ حسین کا رونا برداشت نہیں ہے رسول اللہ کو۔ اور کربلا میں رسول اللہ کے بچے کس طرح سے ان کے گلے کاٹے گئے، کس طرح سے ان کی چادریں چھینی گئی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ راوی کہتے ہیں میں نے یہ اس قافلے کو کوفے کے بازاروں میں دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑا ہے اور اس پر ایک کٹا ہوا سر جو ہے وہ گھوڑے کی گردن سے بندھا ہوا، تو کہا کہ یہ جو اسیر آ رہے تھے وہ اونٹوں پر تھے اور جو سر تھے وہ نوکے نیزہ پر تھے، لیکن ایک سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا تھا۔ جب گھوڑا گردن نیچے کرتا تھا تو وہ سر زمین پہ لگتا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا، میں نے کہا کہ یہ کس کا سر ہے اور تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام حرملہ ہے اور یہ سر عباس ابن علی کا ہے۔ عباس ابن علی کا سر۔ میں کہوں گا کہ یہ 18 ہاشمی نوجوان کتنے غیرت مند تھے، برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی بہن، ان کی پھوپھی زینب پر کوئی ہاتھ ڈالے، برداشت نہیں، ان کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا پروردگار کی یہ مشیت ہوئی کہ وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ میں کہوں گا کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی ماں بہنوں کو لوٹا جائے، قیدی بنایا جائے، ان کی چادروں میں ہاتھ ڈال ڈال کر چادریں چھینی جائے۔ میرا سلام عباس پر، نوکے نیزہ پر ان کا سر ٹھہر نہیں سکتا، گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا ہے، اس لیے کہ عباس برداشت نہیں کر سکتے۔ میرا سلام ہو سید سجاد، 40 منزلوں میں مولا آپ نے کیسے برداشت کیا؟ اشرکم اللہ، آپ نے گریہ کیا۔ میرا سلام ہو امام حسین کی بیٹیوں پر۔ ایک روایت پڑھوں شام غریبہ کی، مقتل شیر صدوق امام زمانہ کی دعا سے ان کی ولادت ہوئی 1000 سال پہلے۔ وہ روایت کرتے ہیں حسن مثنیٰ سے، جو فاطمہ صغریٰ کے بیٹے ہیں، شوہر ہیں حسن مثنیٰ، اور ان کے بیٹے ہیں عبداللہ محض۔ عبداللہ محض سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ محض روایت کرتے ہیں کہ میری والدہ کہتی ہیں فاطمہ صغریٰ کہ میں خیمے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ جو کربلا گئے ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہوں، جو نہیں گئے ہیں پروردگار انہیں جانا نصیب کرے، اور جو گئے ہیں انہیں دوبارہ جانا نصیب کرے۔ ایک بہت بڑا کمپلیکس تھا خیمہ، اور وہ اس کے دروازے پر کھڑی تھی اور تمام بیویوں کو لٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ جو بڑی بڑی بیویاں تھیں وہ اپنے زیورات پھینک، جب سپاہی آتا تھا نا، عمر ابن سعد کا شبل کا سپاہی جب لوٹنے کے لیے آتا تھا بیوی کو، تو وہ بیوی اپنے زیورات پھینک دیتی تھی
لیکن وہ اس پہ اکتفا نہیں کرتا تھا، چادر پہ ہاتھ ڈالتا تھا. وہ بی بی کھینچتی تھی، آدھی چادر بی بی کے پاس، آدھی چادر اس خاتون کے ہاتھ میں. کہا میں یہ منظر دیکھ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہ میری طرف بڑھ رہا ہے تو وہ بیابان کی طرف بھاگی. فاطمہ صغریٰ کہتی ہے بیابان کی طرف بھاگی، کربلا کے صحرا کی طرف بھاگی. وہ میرے پیچھے پیچھے آیا، اس نے نیزے کی انی مجھے ماری، اور اس کے بعد پھر جب میں گری تو میری پازیب نکال رہا تھا. سونے کی پازیب آپ نے پہنی ہوئی تھی حضرت فاطمہ صغریٰ نے. وہ کہتی ہیں کہ وہ نکالتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ تو گریہ کیوں کر رہا ہے؟ تو وہ یہ کہتا تھا کہ آپ اہل بیت رسول ہیں، میں اہل بیت رسول کو لوٹ رہا ہوں اس لیے رو رہا ہوں. تو بی بی نے کہا کہ اگر تو گریہ کر رہا ہے تو پھر نہ لوٹ. کہا نہیں، اگر میں نہیں لوٹوں گا تو کوئی دوسرا آپ کو لوٹ لے گا. عزیزو یہ روایت کرتی ہیں. اس کے بعد بی بی کا خطبہ بھی نقل کیا، بی بی فاطمہ صغریٰ کا. شیخ مفید نے بھی نقل کیا، شیخ صدوق نے بھی نقل کیا، اور تمام جو ابن طاؤس نے لوح میں نقل کیا، اور تمام بزرگوں نے نقل کیا. دوستو ذرا تصور کرے کہ امام حسین کی بیٹیاں 7 صفر کو رہائی ملی ہے، اور 7 محرم کو پانی پر پہرا لگا تھا. ایک مہینہ آپ نے عزاداری میں گزارا نا. یہ 1 مہینہ آپ نے عزاداری میں گزارا. آپ کے اوپر کوئی پابندی تو نہیں تھی نا. آپ نے مجالس کی، کسی نے آپ کو منع نہیں کیا، لیکن جب حسین کی بیٹیاں اپنے بابا کو یاد کرتی تھی تو شبر تازیانہ لے کے آگے بڑھتا تھا، بیویوں کو مارتا تھا. پابندی تھی ان کے اوپر. حسین کی عزاداری نہیں کر سکتی تھی. بیویوں پر 1 مہینے سے. دوستو ہم نے انصاف نہیں کیا. ہم بستر پر سوئے، ڈبل بیڈ پر سوئے، پنکھے کے نیچے سوئے. ہمارے بچے بھی آرام سے، سکون سے پنکھے کے نیچے سوئے، بستر پر سوئے. اور سکینہ حسین کی بیٹی خاک پر سو رہی ہے، پتھروں پر سو رہی ہے. جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو وہ ماں کے پاس جاتی ہے. جب ماں کے پاس بھی نہیں جا سکتی تو بھائی کے پاس جاتی ہے، لیکن سکینہ بھائی کے پاس بھی نہیں جا سکتی. سکینہ ایک مقام پر قافلہ رکا تو سکینہ بی بی نے پانی طلب کیا. کسی نے سکینہ کو پانی نہیں دیا. سید سجاد کے اتنی سنجیدے ہیں کہ سید سجاد اپنی بہن کو گود میں نہیں لے سکتے. عزیزو بس ختم کیا میں نے، چند جملے اور سن لیجئے کہ سکینہ کو کوئی پیار کرنے والا نہیں، سکینہ کو کوئی پانی پلانے والا نہیں. سکینہ کو جب سب نے دھتکار دیا تو ایک گوشے کی طرف چلی گئی. ایک معظمہ نے بلایا، سکینہ ادھر آ جاؤ. سکینہ کو گود میں لے کے پیار کرنا شروع کیا. سکینہ کی آنکھ لگ گئی. ایک مرتبہ قافلہ جب دوبارہ روانگی کے لیے بڑھا تو زینب نے کہا سکینہ نہیں ہے. سکینہ کو ڈھونڈتے ہوئے آئی تو دیکھا کہ ایک معظمہ کی گود میں سکینہ سو رہی ہے. ایک مرتبہ سکینہ کو لینے کے لیے آگے بڑھی تو کہا بی بی ذرا آہستہ بولو، ابھی روتے روتے سوئی ہے. بی بی زینب نے کہا کہ معظمہ تمہارا بہت شکریہ کہ اس غربت کے عالم میں آپ نے ہماری بچی کو سلایا، اسے اپنی گود میں لیا. کہا بی بی اپنی ماں کو پہچانو، میں تیری ماں فاطمہ زہرا.
لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون